افغانستان میں طالبان کے اقتدار کو 5 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اب ملک کے مختلف علاقوں میں مسلح مزاحمت ایک بار پھر توجہ حاصل کر رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں خاص طور پر شمال مشرقی صوبے بدخشاں میں طالبان مخالف گروہوں کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ 13 اگست کو طالبان وزارت دفاع نے کہا کہ ایک فوجی ہیلی کاپٹر بدخشاں میں بجلی کے پائلن سے ٹکرا کر تباہ ہوا۔ تاہم بعض افغان میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ باغی کمانڈر جمعہ خان فتح کے وفادار جنگجوؤں نے ہیلی کاپٹر کو مار گرایا۔ اسی روز فیض آباد میں طالبان کے میئر ایک دھماکے میں ہلاک ہوئے۔ NRF نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ تو سوال یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان مخالف یہ مسلح گروہ کون ہے اور کیا یہ واقعی طالبان حکومت کے لیے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں؟ سب سے نمایاں گروہ NRF، جس کی قیادت احمد مسعود کر رہے ہیں، یہ گروہ 2021 میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سامنے آیا اور پنجشیر سمیت شمالی علاقوں میں گوریلا کارروائیاں کرتا رہا ہے۔ دوسرا اہم گروہ افغانستان فریڈم فرنٹ ہے، جس کی قیادت سابق افغان فوج کے سربراہ جنرل یاسین ضیاء کر رہے ہیں۔ اس گروہ میں سابق فوجی اور سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں اور اس نے طالبان کے چیک پوسٹوں، مراکز اور اہلکاروں کے خلاف متعدد حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہوم لینڈ گارڈننس فرنٹ حال ہی میں بدخشاں میں سامنے آیا، جو جولائی میں ایک ضلعی مرکز پر مختصر وقت کے لیے قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ واقعہ اس لیے اہم سمجھا گیا کیونکہ طالبان کے اقتدار کے بعد پہلی بار کسی مخالف مسلح گروہ نے کسی ضلعی مرکز پر قبضہ کیا۔ افغان یونائٹڈ فرنٹ، گرین ٹرینڈ، فریڈم اینڈ جسٹس موومنٹ اور افغانستان ریپبلکن فرنٹ بھی طالبان مخالف سرگرمیوں میں اپنا کردار ادا کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ان گروہوں میں ایک قدر مشترک ضرور ہے: طالبان کی سخت گیر حکمرانی کی مخالفت، خواتین کے حقوق، شہری آزادیوں اور سیاسی نمائندگی کا مطالبہ، لیکن ان کی سب سے بڑی کمزوری بھی واضح ہے: یہ گروہ منتشر ہے، ان کے درمیان مؤثر رابطہ محدود ہے، وسائل کم ہیں اور انہیں مستقل محفوظ پناہ گاہوں اور بڑے پیمانے کی بیرونی حمایت کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ اب تک ان کی کارروائیاں زیادہ تر گوریلا حملوں، گھات، راکٹ حملوں اور مخصوص اہداف کو نشانہ بنانے تک محدود رہی ہیں۔ اسی لیے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ گروہ طالبان حکومت کا تختہ الٹنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ تاہم یہ طالبان کے لیے شدید پریشانی پیدا کرنے میں ضرور کامیاب ہوئے ہیں، اسی لیے خطرے کو مکمل طور پر نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ مختلف گروہ آپس میں اتحاد قائم کرنے، سابق افغان فوجیوں کو منظم کرنے اور اپنے لیے وسائل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو طالبان کے لیے صورتحال کئی زیادہ پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر بدخشاں جیسے علاقوں میں حالیہ کارروائیاں یہ سوال ضرور اٹھا رہی ہیں کہ کیا طالبان کا ملک پر مکمل کنٹرول پہلے جتنا مضبوط سمجھا جا سکتا ہے یا یہ کمزور پڑنا شروع ہو چکا ہے۔ فی الحال طالبان کے پاس طاقت، وسائل اور ریاستی اداروں کا کنٹرول موجود ہے، لیکن اگر مسلح مزاحمت مزید علاقوں تک پھیلتی ہے اور مختلف گروہ ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کر لیتے ہیں تو افغانستان میں ایک نئی سیاسی اور سیکیورٹی کشمکش جنم لے سکتی ہے۔ اصل سوال یہی ہے: کیا یہ منتشر مزاحمت ایک متحد تحریک بن سکتی ہے یا طالبان ایک بار پھر ان گروہوں کو کچلنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟